بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اب ہم اپنی فارسی کے اسباق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خاکسار ازلی منشی حسن علی نقشبندی عفی عنہ نے سن 1277 ہجری نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چند سطریں برخوردار میاں مظہر علی صاحب مد اللہ عمرہ وزاد علمہ کے واسطے لکھیں اور نام اس کا چہل سبق رکھا۔ عزیزو، خطبے کو ہم قدرے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تاکہ کام میں برکت ہو اور یہ کام ناقص نہ رہے۔ جیسا کہ آپ آگے بڑی کتابوں میں خاص طور سے سنیں گے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ خطبے کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والصلاة والسلام، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو علی رسولہ محمد، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کی آل اور اولاد پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ کے سارے صحابہ پر۔ اما بعد، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے بعد، اب مصنف لکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو خاکسار ازلی کہہ رہے ہیں۔ خاکسار کہتے ہیں عاجز، خاک کے معنی مٹی کے آتے ہیں، اور یہ سار جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، یعنی مٹی کے جیسا، جس کی حیثیت مٹی کے جیسی ہے۔ مصنف اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر، تواضع کے طور پر اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے خاکسار کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور ازل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے ازل اور ایک ہے ابد۔ ازل کہتے ہیں دنیا بننے سے پہلے اور دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے کا وہ وقت جس کی ابتدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ابد کہتے ہیں قیامت آنے کے بعد کا وہ وقت
جس کی انتہا کی اور آخری کوئی حد نہیں. تو ازل کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیشہ ہمیش. تو خاکسار ازلی، مصنف اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خاکسار ازلی یعنی میں ہمیشہ سے مٹی کے مانند ہوں. نام ہے مصنف کا منشی حسن علی نقشبندی. منشی حسن علی نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے. عفی عنہ کے معنی آتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. انہوں نے یہ کتاب جو لکھی یعنی چہل سبق، جس کا اس وقت ہم اقتباس پڑھ رہے ہیں، سن 1277 ہجری یعنی 1277 ہجری میں لکھی. اب آپ دیکھیے آج ہم 1442 ہجری سے گزر رہے ہیں، یعنی یہ کتاب تقریباً 165 سال پہلے لکھی گئی. دیکھیے علم کا کتنا بڑا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ 165 سال ہو گئے مصنف نے یہ کتاب لکھی تھی، کب کے قبر میں چلے گئے اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال طلباء ان کی لکھی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سارے پڑھنے پڑھانے والوں کا ثواب مصنف کی قبر میں پہنچ رہا ہے. یہ علم کا کتنا بڑا فائدہ ہے، جسے صدقہ جاریہ ہم کہہ سکتے ہیں. جاری صدقہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں ملتا رہتا ہے، جس کا ثواب کام کے کرنے والے کو قبر میں ہمیشہ پہنچتا رہتا ہے. اب جب تک یہ کتاب پڑھی پڑھائی جاتی رہے گی، مصنف کو ہر پڑھنے پڑھانے والے کی طرف سے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جن مصنفین کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ہم نے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اگر نیت نہیں بھی کی تب بھی ان کو ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن یہ ہمارا بھی اخلاقی فریضہ ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ چند سطریں برخوردار کہتے ہیں. خوردن یہ فارسی لفظ ہے خاص. خوردن کے معنی آتے ہیں کھانا، اور اس کے آخر میں الف اور ر آئی. خوردار اس کا معنی ہوتا ہے کھانے والا، اور بر کے معنی آتے ہیں پھل. تو برخوردار کا مطلب ہوا پھل کھانے والا. اور انسان کی کمائی کا پھل کھانے والا کون ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے. تو برخوردار بیٹے کو کہتے ہیں. میاں مظہر علی صاحب، یہ ان کے صاحبزادے کا نام ہے. مد اللہ عمرہ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے. وزاد علمہ، اور اس کے علم میں اضافہ کرے. اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کے واسطے یہ کتاب لکھی، اور نام اس کا چہل سبق رکھا. چہل کے معنی آتے ہیں 40. چہل سبق رکھا 40 سبق، کیونکہ اس کتاب کے اصل کتاب میں 40 سبق ہیں چہل سبق میں، جس میں سے چند اسباق ہم پڑھنے والے ہیں. تو 40 اسباق اس کتاب میں اصل ہیں، اس لیے اس کا نام ہے چہل سبق. بہرحال اب ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں. آپ کتاب کے صفحے پر دیکھیں گے کہ واحد اور جمع دو خانوں میں بنے ہوئے ہیں.
کتاب جامعہ کی ڈیجیٹل لائبریری میں بھی ہے، اس سے بھی آپ کتاب کو کھول سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتلا دیں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل لائبریری سے آپ کتاب کو کھولیں گے۔ واحد اور جمع دو خانے یہاں بنے ہوئے ہیں۔ واحد یعنی ایک، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ۔ یہ بات یاد رہے، ہم عربی کتابیں بھی پڑھیں گے جن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یہ عربی کی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن عربی کے علاوہ سب زبانوں میں ایک کو واحد کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ آئیے اب واحد کے اندر سبق پڑھتے ہیں۔ یہ اس کو یاد بھی اس طرح کرنا ہے، ہم سمجھا بھی دیتے ہیں ابھی۔ وہ است ہے، ہست ہے، بود تھا، نہیں، نہ نہیں، نئے نہیں، نیست نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ای اور آ، ان کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ ای بھی اس میں اشارہ ہے اور آ بھی اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ کا مطلب کیا؟ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ہم اردو زبان میں نزدیک کی چیز کے لیے کہتے ہیں بھی یہ کتاب ہے، دور کی چیز کے لیے کہتے ہیں وہ قلم ہے۔ تو یہ اور وہ، یہ اس میں اشارہ ہے۔ تو اس طرح فارسی زبان میں ای نزدیک کی چیز کے لیے جو ایک ہو، واحد ایک، اس کے لیے ای کا لفظ آتا ہے یہ، اور جو دور چیز ہو، ایک ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے یعنی وہ۔ اب ہم اس سے ایک جملہ بھی بنا لیں بھائی، ای کتاب است، دیکھیے جملہ بن گیا، یہ کتاب ہے۔ خانہ است، وہ گھر ہے۔ کے معنی وہ، خانہ یعنی گھر، است یعنی ہے۔ تو است اور ہست یہ دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں جملے میں۔ بود یعنی تھا، جیسے طفل بود، طفل کے معنی بچہ، وہ بچہ تھا۔ نہ یہاں تین طریقے سے آیا ہے، ایک ہے کے ساتھ ہے، اس کا معنی بھی ہے نہیں۔ ایک الف کے ساتھ ہے، نہ، اس کا معنی بھی ہے نہیں۔ اور ایک یا کے ساتھ ہے، نئے، اس کا معنی بھی ہے نہیں۔ اور یہ الفاظ ہمارے اردو اشعار میں بھی آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں صحابہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے
جو خوشبو پھوٹتی تھی وہ آپ کی جسم کی خوشبو ہوتی تھی، کسی عطر کی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی کہ آپ کو تلاش کرنے والا گلی کی خوشبو سونگھ کر پتہ لگا لیتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ کسی نے اگر آپ سے مصافحہ کر لیا، مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ میں خوشبو چلتی تھی، پورا پورا دن اس کا ہاتھ خوشبودار رہتا تھا۔ کسی بچے کے سر پر اگر آپ نے ہاتھ پھیر دیا تو وہ بچہ خوشبودار بن جاتا تھا۔ اسی کو کہا، اس میں آپ کو مجھے یہ بتلانا ہے نئے کا استعمال۔ کسی کوچے سے ہوتا جب گزر محبوب باری کا، تو چلتا کارواں ایک نکہت باد بہاری کا۔ فضا ساری مہک جاتی تھی وہ جس راہ سے جاتے، نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے۔ نہ عطر عود و عنبر نئے مہک مشک تتاری کی۔ دیکھیے یہاں نہ بھی آیا اور نئے بھی آیا۔ نہ عطر عود و عنبر نئے مہک مشک تتاری کی، وہ ایک خوشبو ذاتی حضرت محبوب باری کی۔ پسینہ پونچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا۔ مصافح جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، مصافح جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کسی بچے کے سر پر دست شفقت پھیر گر دیتے، تو سب بچوں میں خوشبو میں اسے ممتاز کر دیتے۔ حبیب خالق اکبر درود ان پر سلام ان پر، میری جانب سے تا محشر درود ان پر سلام ان پر۔ آگے چلتے ہیں۔ نیست جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اوپر جو چھوٹا نہ آیا ہے کے ساتھ نہ، اور است، یہ دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے تو وہ بن گیا نیست۔ مطلب یہ کہ است کا الف یا سے بدل گیا تو نیست یعنی نہیں ہے، یہ واحد کے لیے تھا۔ اب جمع کے لیے کی طرف آئیے۔ اینا یہ سب، ایہا یہ سب، نزدیک کی چیزیں ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو بولیں گے اینا اور ایہا۔ بھئی اینا کتاب ہا ہستند، یہ سب کتابیں ہیں۔ دور کی چیزیں ہوں، جمع ہوں تو ان کے لیے بولیں گے آنا۔ آنا طفلاں ہستند، وہ سب بچے ہیں۔ تو آنا جمع، طفلاں جمع، ہستند جمع۔ آنا وہ سب، آہا وہ سب، اند ہیں جمع کے لیے، ہستند ہیں یہ بھی جمع کے لیے۔ اند اور ہستند یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے، آپ اند استعمال کیجیے یا ہستند استعمال کیجیے۔ بودند تھے، نیند نہیں ہیں۔ نیند بھی نہ اور اند سے بنا ہے، نہ یعنی نہیں اور اند یعنی ہیں، تو نیند ہو گیا نہیں ہیں جمع، غنے کے ساتھ بولیں گے نہیں ہیں۔ نیستند نہیں ہیں۔ اس سبق کو آپ کو رٹ کر زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ وہ است ہے، ہست ہے، بود تھا، نہ نہیں، نہ نہیں، نئے نہیں، نیست نہیں ہے، اینا یہ سب، ایہا یہ سب، آنا وہ سب، آہا وہ سب، اند ہیں، ہستند ہیں، بودند تھے، نیند نہیں ہیں، نیستند نہیں ہیں۔
اس طرح ہمیں اسباق کو یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ محنت سے اس کتاب کو اور ساری کتابوں کو یاد کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔